چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت سنتے ہیں اور اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے تلاوت قرآن ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون، چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے، کأنہ جمالۃ صفر، جیسے اونچے محل گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو۔ فإن كان لكم كيد فكيدون، اب اگر تمہارا کوئی داؤں ہو تو مجھ پر چل لو۔ ويل يومئذ للمكذبين، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ إن المتقين في ظلال وعيون، بے شک ڈر والے سایوں اور چشموں میں ہیں۔ وفواكه مما يشتهون، اور میووں میں سے جو کچھ ان کا جی چاہے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا اپنے اعمال کا صلہ۔ إنا كذلك نجزي المحسنين، بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، کچھ دن کھا لو اور برت لو، ضرور تم مجرم ہو۔
ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے. ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی. فبأي حديث بعده يؤمنون پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے تو زندگی میں ایک زبردست موٹیویشن آ جاتی ہے، اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اس زندگی میں ہی صرف معاملات ختم نہیں ہو جانے، بلکہ ایک اور زندگی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں. ہاں، عذابات کا بھی سلسلہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آج کے دن یعنی زندگی میں اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے اور اس کو جھٹلانے والے ہیں یا قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں. مالک کریم ہم سب کو اپنی ذات پر ایمان لانے کی جس طرح اس نے توفیق عطا فرمائی ہے، اس ایمان پر استقامت بھی نصیب فرمائے، اور اس کی آخرت اور اس کی جنت یعنی انعام والے گھر کی لالچ کریں ہم، اور آگے بڑھتے چلے جائیں، رب العالمین جل وعلا سے ان نعمتوں کا سوال کرتے چلے جائیں، اور وہ اعمال اختیار کریں جو رب العالمین سے ان نعمتوں کا بندے کو مستحق بنواتی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ نعمتیں پھر ہمارے حصے میں بھی آئیں گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اللہ رب العالمین کی رضا کے گھر یعنی جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من احب سنتی کان معی فی الجنہ، کہ وہ شخص کہ جو میری سنت سے محبت کرنے والا ہو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حضرت حافظ ملت مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آج انشاءاللہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور کردار پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ان کی سیرت سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے، روشنی حاصل کریں گے، اور اپنی تاریک زندگی کو بھی منور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ مبارک افعال ان کے جو یہ کر کے اللہ رب العالمین کے قرب پانے میں کامیاب ہوئے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہمیں بھی وہ نصیب ہو جائے. آئیے ان کے ادائے سنت اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے محبت کا ایک واقعہ میں تمہید میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نعت خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ مبلغین بھی ساتھ ہیں. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، آپ کی سیرت، کردار اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے جو موضوع آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک سیرت سے، وہ ہے آپ کا نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کرنا. مدنی چینل کی ناظرین، ایک وقت ایسا آیا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں کہ آپ کے دائیں پاؤں میں، سیدھے پاؤں میں کوئی زخم ہو گیا. خیر علاج معالجے کی صورت ہوئی، اور سردیوں کے ایام تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیروں میں اپنے موزے پہنے ہوئے تھے، ساکس پہنے ہوئے تھے. جب مرہم لایا گیا کہ وہ زخم پر لگایا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پاؤں آگے کیا اور پہلے بائیں پاؤں سے موزہ اتارا، پھر دائیں پاؤں سے اتارا. تو جو مرہم لگانے والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ حضور بائیں پاؤں سے موزہ اتارنے کی ضرورت کیا تھی، زخم تو دائیں پاؤں میں ہے، تو صرف دائیں پاؤں کا موزہ اتار کر بھی کام ہو سکتا تھا. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو زبردست جواب ارشاد فرمایا، اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے سنت کے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موزہ اتارنے میں سنت یہ ہے کہ پہلے بائیں پاؤں کا اتارا جائے پھر دائیں پاؤں کا اتارا جائے. حالانکہ ہمارے جیسا شاید ناقدرہ ہو تو وہ کیا کرے کہ بس جتنا کام ہے اتنا ہی انجام دیا جائے، الٹے پاؤں سے اتارنے کی ضرورت کیا ہے، صرف سیدھے پاؤں سے ہی موزہ ہٹا کر کام ہو سکتا ہے اور مرہم لگوایا جا سکتا ہے. تو پھر
اتنی مشقت پہ بندہ کیوں پڑے؟ لیکن جن کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہوتی ہے اور سنت کی عظمت ان کے سامنے ہوتی ہے، تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے امور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ترجیح دی جائے اور ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے۔ اور بھی واقعات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنتوں سے محبت کرنے کے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ ابھی خلیل بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کی میری اوقات کریمہ اچی تیری ذات کریمہ جیڑی وچ مدینے گزری بھولنی نہیں او رات کریمہ اپنے لالا دا صدقہ بدل میرے حالات کریمہ جے تو آ جائیں گھر میرے بن جائے میری بن جائے بات کریمہ کتڑا سمجھ کے اپنے درداں پا دے خیرات کریمہ میرے سر سوٹل دینا غم دی کالی رات کریمہ سکنا جائے آس دکھیتی رحمت دی برسات کریمہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جوت سے ان کی جگ اجیارا جوت سے ان کی جگ اجیارا وہ سورج تارے سارے وہ سورج سارے وہ سورج تارے سارے وہ سورج تارے سارے وہ سورج تارے سارے وہ سورج تارے سارے سورج تارے سارے تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں
ماہ پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں وہ سورج سارے تارے وہ سورج سارے تارے تم رب کے غم سب ہیں تمہارے تم رب کے غم سب ہیں تمہارے یعطی ربک حتی ترضی مرضی رب ہے تمہارے اشارے مرضی کلمہ خطبہ نماز و اذان میں کلمہ خطبہ نماز و اذان میں بولتے ہیں سب بول تمہارے 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 نماز و اذان کلمہ و ذکر و خطبہ یہ سب پھول ہیں ان کا تو رنگ و بو ہے تمہاری سلامی نمازوں میں داخل تصور تیرا شلت مثل وضو ہے بولتے ہیں سب بول تمہارے بولتے ہیں سب بول تمہارے بولتے ہیں سب بول تمہارے اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد ہاں یہی چاہتی ہے ہر نیدار اسی در پر شکرانے ناشاد الہی رنج و عنا کرتے ہیں رفعت تیرا حصہ دونوں عالم ہے تیرا چرچا مرغ فردوس پسس حمد خدا تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں بولتے ہیں سب بول تمہارے بولتے ہیں سب بول تمہارے تم رب کے ہم سب ہیں تمہارے تم رب کے ہم سب ہیں تمہارے اہل زمین کے نصیب چمکے اہل زمین کے نصیب چمکے اہل زمین کے نصیب چمکے اہل زمین کے نصیب چمکے
सिधारे जब वो फर्श से अर्श सिधारे तो हमने हमेशा काम बिगाड़े हमने हमेशा काम बिगाड़े हमने हमेशा काम बिगाड़े हमने हमेशा काम बिगाड़े तुमने बिगड़े काम सवारे तुमने हमेशा तुमने बिगड़े काम सवारे अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते हैं अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो कौन करे भला तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद हमने खता में न की तुमने अता में न की कोई कमी सरवरा तुम पे करो तुमने बिगड़े काम सवारे तुमने बिगड़े काम सवारे आका हश्र में इज्जत रखना आका हश्र में इज्जत रखना आका हश्र में इज्जत रखना आका हश्र रखना ऐब न ये खुल जाए हमारे ऐब न ये खुल जाए हमारे ऐब न ये खुल जाए हमारे तुम रब के हम सब हैं तुम्हारे तुम रब के हम सब हैं तुम्हारे आका हश्र में इज्जत रखना ऐब न ये खुल जाए हमारे हमको न देखो आपको देखो आका हमको न देखो आपको देखो हमको न देखो आपको देखो हमको न देखो
देखो गोबद है किसके हैं तुम्हारे, गोबद है किसके हैं तुम्हारे। दर के कमीन है गैर नहीं है, दर के कमीन है गैर नहीं है। फिरते फिरे क्यों मारे मारे, फिरते फिरे क्यों मारे मारे, फिरते फिरे क्यों मारे मारे, फिरते फिरे क्यों मारे मारे। दर के कमीने है गैर नहीं है, दर के कमीने है गैर नहीं है, दर के कमीने गैर नहीं है, दर के कमीने गैर नहीं है। फिरते फिरे क्यों मारे मारे, फिरते फिरे क्यों मारे मारे। थोड़ी जमीन जो मदीने में दे दो, थोड़ी जमीन जो मदीने में दे दो, थोड़ी जमीन जो मदीने में दे दो, थोड़ी जमीन जो मदीने में दे दो। आने पड़े कदमों में तुम्हारे, आने पड़े कदमों में तुम्हारे, आने पड़े कदमों में तुम्हारे, आने पड़े कदमों में तुम्हारे। नज़अ में कब्र में इस सालिक को, नज़अ में कब्र में इस मंगते को, नज़अ में कब्र में इस सालिक को, नज़अ में कब्र में इस सालिक को, नज़अ में कब्र में इस सालिक को। चाँद सी शक्ल दिखाना प्यारे, चाँद सी शक्ल दिखाना प्यारे, चाँद सी शक्ल दिखाना प्यारे। तुम रब के हम सब हैं तुम्हारे। सुबहान अल्लाह। सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी रहमत की नज़र हो जाए तो बेड़ा पार है। बदरी चैनल के नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हुए उनकी यादों में, उनके जलवों में गुम होकर ज़िंदगी गुजारने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत भी हमारी तरफ मुतवज्जे रहे और हुजूर के प्यारे हम बन जाएं तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में इसलिए भेजा है कि इनकी पैरवी की जाए। इरशाद फरमाया गया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के भेजे हुए रसूलों की बंदे पैरवी करते रहें तो यकीनन यही नजात का रास्ता है। जो भी रसूल रब्बुल आलमीन ने भेजा उसे इसीलिए भेजा कि बिइज़्निल्लाह उसकी इताअत की जाए।
اللہ رب العالمین ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنائے۔ آج تذکرہ ہے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور یقیناً آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کرتے ہوئے گزارا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنتوں کا پرچار کرتے ہوئے گزارا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لوگوں کو بھی ڈھالا اور خود بھی اس میں ڈھل کر زندگی گزاری۔ آئیے کچھ ابتدائی تعارف رکن شورا سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ حضور کن پہلوؤں پر گفتگو فرمائیں اور کچھ ابتدائی تعارف بھی ارشاد فرمائیں۔ حافظ ملت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی سبحان اللہ۔ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، شیخ الحدیث بھی تھے، استاذ العلماء بھی تھے، بانی الجامعۃ الاشرفیہ بھی تھے، سبحان اور مناظر بھی تھے، بہترین منتظم بھی تھے، وقت کے بہت پابند بھی تھے۔ یعنی جو بھی ایک اہم خصوصیات ایک شخصیت میں ہو سکتی ہیں وہ آپ کے اندر جمع تھیں۔ بنیادی طور پر آپ عالم کورس کے درس نظامی کے استاذ ہیں اور محدث ہیں، دور حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ بھوجپور مراد آباد کے قریب علاقہ ہے، وہاں پر ہوئی، اور آپ کا جو خاندان تھا وہ مالی اعتبار سے تو اتنا مضبوط نہیں تھا، لیکن نیکی کے، تقوی کے اور پرہیزگاری اور دین سے لگاؤ کے حوالے سے کافی مضبوط تھا۔ آپ کے جو والد محترم ہیں حافظ غلام نور صاحب، حافظ القرآن تھے، مدرس تھے، دین سے بڑی محبت کرنے والے تھے، سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، نماز روزے کے اور پابند اور دوسروں کو پابند کرنے والے تھے۔ والدہ محترمہ بھی صوم و صلات کی پابند تھی، بڑی شاکرہ صابرہ خاتون تھیں۔ گھر کے اندر تنگی ہونے کے باوجود بعض اوقات اپنا جو کھانا ہوتا تھا وہ بھی اپنی ہمسائی کو دے دیتی تھیں، خود بھوکی رہتی تھیں۔ اللہ۔ اور آپ کے جو دادا تھے مولانا عبد الرحیم صاحب، وہ بھی عالم بھی تھے اور دین سے بڑی محبت کرنے والی بھی تھے۔ کیا بات۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو سراج الہند علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمات سے جو ہے ایک زمانہ واقف ہے، تو آپ کے نام نامی اس میں گرامی عبدالعزیز جو ہے اس کے نام پر، ان کے نام پر ان کا نام عبدالعزیز رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ میرا یہ پوتا بہت بڑا عالم دین بنے گا۔ سبحان۔ خواہش کا بھی اظہار کیا، اور یہ نیک لوگوں کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ پورے بھی ہو جاتے ہیں۔ سبحان۔ تو پھر انہوں نے جب ان کی پیدائش جو ہے وہ یہ 1312 ہجری یعنی 14ویں صدی کے ہجری کے شروع میں ہوئی، اور کیونکہ یہ ان کے گھر کے اندر ہی جو والد صاحب بھی مدرس تھے، تو حفظ القرآن کی سعادت اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی۔ فارسی تعلیم اور دیگر جو اس زمانے میں تعلیم رائج تھی وہ بھوجپور کے اندر ہی آپ نے حاصل کی۔ حافظ القرآن بننے کے بعد کیونکہ گھر کے حالات ایسے تھے جی، تو آپ نے مسجد میں امامت بھی شروع فرما دی، اور جو حفظ القرآن کا مدرسہ ہے اس میں پڑھانے لگ گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ زندگی گزارتی۔ لیکن آپ کو عالم بننے کا بڑا شوق تھا۔ ایک حکیم صاحب تھے، حکیم شریف حیدر صاحب، یہ مبارک پور کے رہنے والے تھے۔ تو یہ ایک دفعہ جو ہے وہ بھوجپور میں آئے اور کوئی علاج وغیرہ کوئی مریض کو دیکھنے آتے ہوں گے، تو انہوں نے جب آپ سے ملاقات کی، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی اور آپ سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی، تو ان کی ذہانت کو پہچان گئے کہ بڑے ذہین ہے یہ امام صاحب۔ تو ان سے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، میرے پاس آپ طب پڑھ لیں۔ اس زمانے میں جو ہے وہ طب کا چرچا تھا، اور عام طور پر جو ہے وہ یہ جو دینی طبقہ ہے، علماء ہیں، یہ طب بھی ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب میرے پاس تو اتنی جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے، گھر کے حالات ہی ایسے ہیں، میں مراد آباد نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا فکر نہیں کریں، کیونکہ ذہین تھے یہ اور آپ کی ذہانت سے یہ متاثر ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اخراجات میں پورے کر دوں گا، بس آپ اپنے والد صاحب سے اجازت لے لیں۔ تو والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یوں جو ہے وہ طب کا مجھے موقع مل رہا ہے حاصل کرنے کا، علم طب، تو آپ مجھے اجازت دے دیں۔ بہرحال گھر والوں نے ان کو اجازت دی، یہ جو ہے یہ اس میں مراد آباد چلے گئے۔ اب طب جو ہے وہ تو حاصل کر ہی رہے تھے، جب ان کی جو ہے مزید ان کی خصوصیات، محبت، علم دین سے پیار،
یہ دیکھا تو حکیم شریف حیدر صاحب نے آپ کو جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جامعہ ہے اس میں داخل کروا دیا، آپ وہاں پڑھنے لگ گئے، اور پھر آپ یوں سمجھیں کہ اب عالم بننے کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا، اور کچھ درجے یہاں پڑھے، 3 سال غالباً آپ نے مراد آباد میں پڑھا، اس کے بعد جو ہے وہ مراد آباد میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، سالانہ جلسہ وغیرہ ہوتا تھا، ویسے بھی آپ آتے رہتے تھے، تو ان کی جو ہے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی اور صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی دوستی بھی تھے، اور جو ہے وہ دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت سے جو محبت ہے دونوں کی، یہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ دونوں کو آپس میں قریب لے گئی۔ تو یہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جب مراد آباد آئے تو انہوں نے حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے موقع دیکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جامعہ معینیہ اجمیر شریف میں پڑھاتا ہوں میں، تو آپ وہاں آ جائیں۔ اب انہوں نے وہاں پر پڑھنا شروع کر دیا۔ والدین کو پڑھانے کی خواہش تھی تو ان کو بھی پڑھنے کی مکمل خواہش تھی۔ بالکل خواہش تھی، اور زبردست خواہش تھی، اور شوق اتنا، ولولہ اتنا کہ جو ہے وہ بہت شوق تھا، بہت رغبت تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ جامعہ معینیہ میں آ گئے، وہاں آپ بھی 3 سال کچھ عرصہ رہے، تو پھر جو ہے وہ استاد صاحب سے کہنے لگے کہ استاد صاحب میرے گھر کے حالات کچھ ایسے ہیں، تو بقیہ کتابیں میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے دور حدیث شریف میں بیٹھنے دیں۔ تو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے وہ مردم شناس تھے، انہوں نے جب دیکھا ان کا شوق تو دیکھ ہی رہے تھے، تو بڑی زبردست جو ہے وہ بات کی، کہا کہ جو آسمان ہے وہ زمین بن سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، میں تمہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تم کتابیں ساری نہ پڑھو، درس نظامی کی ساری کتابیں پڑھو، تبھی تم جو ہے وہ دور حدیث میں جا سکتے ہو۔ تو ان کو شوق تو تھا ہی۔ استاد صاحب کی یہ بات سن کر آپ کو بھی مزید جو ہے وہ ہمت ہوئی، اور آپ نے جو ہے وہ پڑھتے رہے۔ پھر وہ بھی دن آیا 1932 میں جب آپ کی عمر 38 سال تھی، تو آپ جو ہے وہ جامعہ منظر اسلام بریلی شریف سے فارغ التحصیل ہوئے، اور وہیں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ نے استاد صاحب کے پاس ہی جو ہے وہ پھر پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، اور 2 سال یہ جو ہے سلسلہ آپ کا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی زندگیوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نظر آتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، یعنی یوں سمجھے کہ کم کھا کے گزارا کر لیں گے لیکن بغیر علم کے گزارا نہیں ہے۔ یہ علم دین حاصل کرنے کا ذوق تھا، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو ابتدائی علم دین تو ان کے گھروں پر ہی مل رہا ہے، والدین سکھا رہے ہیں، والدین خود دین سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا گھٹی میں چیز ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ علم دین کی محبت، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کی خدمت کا جذبہ، یہ جب مل جاتا ہے بندے کو تو پھر حالات کیسے بھی ہوں، یوں سمجھیں کہ یہ ایک سیلاب کی طرح ہوتے ہیں، پھر گزرتے چلے جاتے ہیں، رکاوٹوں کو دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی یہ بات لکھی کہ بڑی مشکل سے ایک وقت آیا کہ گزارا مشکل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے کام جو تھے وہ سارے ماشاءاللہ خود کما کر، محنت زیادہ کر کر بچوں کو پڑھانا بھی ہے اور پھر علم دین کی طرف لانا بھی ہے، اور پھر یہی جذبہ ہوتا ہے کہ جب بندہ قربانی دیتا ہے تو پھر رب العالمین جل وعلا اس کے لیے آسانیاں فراہم فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کے لیے کوششیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور ان کی عجیب راہوں پر رہنمائی ہو جاتی ہے، ان کے لیے زندگیاں آسان بھی ہو جاتی ہیں۔ ابھی یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں، یعنی جتنی گفتگو سنی کہ پڑھائی کا معاملہ ہے اور بڑی مشکل ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی اساتذہ سے عرض کر رہے ہیں حضور اس طرح کر لیں، لیکن اساتذہ بھی بالکل پڑھانے کے موڈ میں ہیں کہ نہیں ساری کتابیں پڑھنی ہے، لیکن اس کے بعد دان بھائی وہ وقت آتا ہے کہ آپ خود ایک جامعہ کے بانی قرار پائے اور پھر سنگ بنیاد رکھا، اور الحمدللہ آج تک تشنگان علوم کو سیراب کر رہے ہیں، تو پھر وہاں سے کس طرح آمد ہوئی مبارک پور شریف کی طرف اور کیا سلسلہ بنا؟ الرحمن الرحیم۔ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جب جامعہ اشرفیہ مصباح العلوم جو اب الجامعۃ الاشرفیہ کے نام سے جو ہے معروف ہے،
یہاں جب استاد محترم نے علم دین کی اپنا خدمت کے لیے بھیجا، اور واقعی یعنی ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ علم دین کی خدمت کرے یہ، اور آپ نے بھی اس کو علم دین کی خدمت کے طور پر ہی لیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو ایک چھوٹا سا ایک مدرسہ تھا ابتدا میں، جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں طلبہ علم دین کو ان میں علم تقسیم کرنا شروع کیا، تو یوں کہہ لیں کہ ایک شمع تھی جس کی روشنی نے 4 دانگ عالم میں اجالا کر دیا، اور لوگ اس خوشبو کی جانب، اور یہاں جو علم دین کا ایک چراغ روشن تھا اس کی جانب طلبہ علم دین جوک در جوک آنے لگے۔ یہ بات تھی 1934 کی، جب آپ مبارک پور میں تشریف لائے۔ تو اب جب آپ کا طریقہ تدریس تھا اور انداز تھا آپ کا پڑھانے کا، طلبہ پر کمال درجے کی مہربانی، یہی وجہ ہے کہ حضرت حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم اور عمل کے بڑے بڑے پہاڑ اور نامور علماء آپ نے جو ہے وہ پیدا فرمائے اور بنائے، اور آپ کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ملکہ عطا فرمایا تھا، یعنی ایک جامع الصفات شخصیت ہے حضرت حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ نے جب پڑھانا شروع کیا، طلبہ علم دین آنے لگے، اور یوں جو وہ ایک جامعہ تھا وہ یوں کہہ لیں جگہ جو ہے نا وہ تنگ پڑ گئی، اور اب اس کی وسعت کے لیے جو ہے مزید جگہ اور دوسرا جو ہے وہ جامعہ اس کے لیے تگ و دو کی گئی، کوشش کی گئی، تو دوسری جگہ جو ہے وہ حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے نام پر اس کو جامعہ اشرفیہ مصباح العلوم کیا گیا، جو بعد میں الجامعۃ الاشرفیہ کے نام سے یہ معروف ہے۔ تو آپ نے وہاں یعنی آپ کے آنے سے جامعہ پہلے بھی تھا، لیکن جب آپ تشریف لائے ہیں تو اب اس کا ایک رنگ ڈھنگ بدل گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک شہرت عطا فرمائی، اور حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس کا دوبارہ سے سنگ بنیاد رکھا تھا، جو 1972 کے اندر ایک وسیع اور عریض جگہ تھی، اور اب الحمدللہ رب العالمین وہاں تشنگان علم جو ہے وہ آتے اور حضرت حافظ ملت رحمت اللہ تعالی کا فیضان یوں پاتے ہیں کہ آپ کی جو ایک روحانی تربیت ہے وہاں کے اساتذہ کی، اور وہاں کے در و دیوار جو آشنا ہے حضرت حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ سے، تو وہ آپ کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ نے افراد بنائے اور لوگوں کو ایک یوں کہہ لیں وہ جو اساتذہ کی تربیت تھی، حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو تربیت تھی آپ کی زندگی کے اندر، آپ نے اس کو طلبہ کے اندر جو ہے وہ ڈالا، اور اب یوں کہہ لیں کہ وہاں سے آپ کے جو پاس پڑھنے والے جو طلبہ ہیں ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء کے نام ہیں جنہوں نے آگے چل کر خود بھی اپنی پہچان بنے، لیکن دراصل ان کی پہچان حضرت حافظ ملت رحمت اللہ تعالی کے دم قدم سے تھی، کہ آپ کی وہ تربیت کا شاہکار تھے حضرت حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو طلبہ کا آپ کی جانب جھکاؤ تھا، آپ کی جانب آنا تھا، اور یوں جوک در جوک لوگوں کا آپ کی طرف بڑھنا تھا، وجہ یہ تھی کہ آپ ایک انتہائی شفیق اور مہربان استاد تھے، استاد بھی تھے اور ایک بہترین شاگرد بھی تھے آپ۔ جب حضرت حافظ ملت رحمت اللہ تعالی کی سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرتے تھے، اور یہی تربیت، ادب، احترام، علم دین، طالب علم دین کی زندگی جو ہے نا وہ ادب سے شروع ہوتی ہے، اور یوں کہ جہاں وہ پڑھ رہا ہے، جس استاد سے وہ پڑھ رہا ہے، جن کتابوں سے وہ علم دین حاصل کر رہا ہے، اور یوں کہہ لیں جس جگہ، جس درس گاہ میں، جس کمرے میں، جس کلاس روم میں وہ علم دین پا رہا ہے، اور وہ آلات، وہ چیزیں، وہ کاغذ ہے، قلم ہے، دوات ہے، دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو علم دین کے حصول کا ذریعہ بن رہی ہیں، ان سب کا ادب احترام جب بندہ کرتا ہے، اور یہ ادب احترام کرنا بھی چاہیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت حافظ ملت رحمت اللہ تعالی، ان کے اندر جذبہ تھا، ایسا نہیں کہ پہلے دن سے جو ہے نا وہ اس طرف درس نظامی کی طرف آ گئے تھے، ایک یوں کہہ لیں کہ اپنے دیگر ذریعہ معاش کے لیے، دیگر کام کاج کے لیے دوسری طرف منتقل بھی ہوئے، لیکن دل میں ایک بات ہے، کوڑھن ہے، لگن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کوڑھن اور اس لگن کو یوں پورا فرمایا کہ پھر اسباب بھی پیدا ہو گئے۔ حضرت حافظ ملت رحمت اللہ تعالی اپنے استاد گرامی کا جو احترام اور ادب کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور پھر یہی دیکھ کر ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے استاد صاحب اپنے استاد کا ایسا ادب و احترام کرتے ہیں، آپ حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی چونکہ استاد محترم ہے حضرت حافظ ملت کے، تو آپ ان کے سامنے ہمیشہ دوزانوں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ادب احترام کا طریقہ ہے، انداز ہے،
اور یہ طریقہ، یہ انداز صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس لیے آتے تاکہ لوگ دین سیکھیں، صحابہ کرام علیہ مردوان کو جب دین سکھانے کے لیے آتے تھے تو آپ کا بیٹھنے کا انداز یہی ہوا کرتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دو زانوں ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے بھی کئی صحابہ کرام علیہ مردوان کے متعلق صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو وہ بھی فرمایا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، یوں بلایا تو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو دو زانوں ہی بیٹھے، اور اس قدر قریب آ کے بیٹھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھٹنوں سے آپ کے گھٹنے یوں مل گئے تھے۔ تو یہ انداز ہے محبت کا، یہ انداز ہے احترام کا، عزت کا، جو یوں شروع سے چلا آ رہا ہے، اور حضرت حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اپنے استاد محترم کے لیے ادب، احترام، تعظیم، توقیر کا آپ کا انداز جو ہے نا وہ آپ کو آپ کے زمانے کے دیگر علماء میں ممتاز کرتا ہے۔ حضرت حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کلاس کے اندر بیٹھے ہوتے، استاد صاحب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کام کے لیے استاد صاحب باہر چلے گئے اور پھر واپس آ گئے، تو اب ایسا ہوتا ہے کہ جب استاد صاحب جا رہے ہیں تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس میں علم کی تعظیم ہے، استاد کی تعظیم ہے۔ اور جب واپس آتے تو باہر چلے گئے تو طلبہ بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن حضرت حافظ ملت رحمت اللہ علیہ جب معلوم ہے کہ استاد محترم پھر واپس آئیں گے تو آپ ان کے جانے کے بعد بیٹھ نہیں جایا کرتے تھے بلکہ کھڑے ہی ہو کر انتظار فرمایا کرتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے اپنے استاد محترم کا۔ جب واپس آ کر نشست پر، جگہ پر بیٹھ جاتے پھر حافظ ملت بیٹھا کرتے تھے۔ یہ احترام ہے استاد محترم کا آپ، اور یہی وجہ ہے استاد کے احترام نے آپ کو جہاں علم سکھایا وہیں ادب کے اندر بھی آپ کو آپ کے زمانے میں ممتاز کیا، اور پھر طلبہ علم دین نے جب اپنے استاد کا، حضرت حافظ ملت کے شاگردوں نے جب آپ کا انداز دیکھا تو وہ بھی اسی طرح جو ہے اپنے استاد محترم کا احترام کیا کرتے تھے۔ کیا نمایاں انداز ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو خود نمایاں کرتی ہیں۔ اگرچہ انسان نمایاں ہونے کے لیے یہ کام کرتا نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ میری شہرت ہو جائے کہ میں اس طرح کر رہا ہوں، بس دل میں ایک خیال ہوتا ہے کہ استاد صاحب ہیں تو ان کا ادب کرنا ہے، کتابیں ہیں تو ان کا ادب کرنا ہے۔ یعنی جب بزرگان دین کے صرف ادب کے پہلو کو دیکھا جائے نا سلمان بھائی، اللہ اکبر، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہر بندہ ادب جو ہے وہ شاید الگ سے تحفے میں لے کر آ رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے لکھا گیا کہ جب کہیں آنا جانا ہوتا اور کتاب آپ کی رفیق سفر ہوتی تو پھر انداز یہ ہوتا ہے کہ کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر سینے سے لگا کر جاتے، بلکہ کسی طالب علم کو بھی دیکھتے نا کہ وہ کتاب لٹکایا ہوا ہے تو آپ فرماتے کہ کتاب سینے سے لگی رہے گی تو علم بھی سینے پر اترے گا، اور اگر کتاب سینے سے دور ہوگی، جیسے بندہ لٹکا کر یوں کتاب لہراتا ہوا چل رہا ہوتا ہے جو انداز ہوتے ہیں لوگوں کے، تو فرماتے ہیں پھر سینے سے علم بھی دور ہو جائے گا۔ تو جو ادب ہے، کہا گیا یہ پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یہ بہت کچھ سکھاتا ہے، اور ادب والوں کو جو رنگ لگتا ہے وہ تو الگ ہی۔ درست فرمایا خالد بھائی، اللہ آپ کو برکت دے۔ حضور حافظ ملت عبدالعزیز مبارک پوری، تو حافظ ملت کا ہم عدنان بھائی نے بھی اپنی گفتگو میں یہی لفظ استعمال کیا، موضوع پر بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ بالخصوص ہند کے اندر جی، یعنی یہ آپ کا لقب ہی یہ آپ کی شخصیت کا ایک استعارہ ہے، سبحان اللہ، اور جو بھی جانے گا اس کو پہچان ہو جائے گی۔ بہت اس میں ہم عبدالعزیز مبارک پوری نام جو ہے عبدالعزیز بھی ایڈ کر دیتے ہیں، تو یہ جن کو معلوم نہیں ہے ان کو بھی معلوم جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور ابھی آپ نے جو بات کی ادب کی، قرآن پاک کا بھی ادب خالد بھائی، سبحان، اور یہ ادب خالی رکھنے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ادب ہر اعتبار سے ہے۔ بے شک، یعنی قرآن کریم سے ایک محبت تو یہ ہے کہ اس کا ادب بھی کریں، اور محبت کا دوسرا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے احکامات پر عمل بھی کریں، اور پھر جو آپ کو معلوم ہے وہ آپ آگے کیا کریں، اس کو سکھائیں اور بتائیں بھی۔ حضور حافظ ملت عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد چل رہے تھے۔ اچھا، ہوتا ہے یہ ہے کہ جو استاد صاحب ہوتے ہیں یہ آگے چلتے ہیں، اور شاگرد کیا ہوتے ہیں استاد کے پیچھے چلتے ہیں، اور یوں ہی چلنا چاہیے، یہی ادب کا انداز ہے۔ استاد سے آگے چل پڑنا یا کسی عمر رسیدہ کے آگے بلا وجہ جو ہے نا وہ آگے آ جانا، تو اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو بڑا عمر کا آدمی ہے اس کا بھی ایک احترام بھرل کرنا چاہیے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی شاگرد سے فرمایا کہ آپ آگے چلیں،
تو شاگرد تھوڑا اس سے جھجکا کہ میں استاد کے آگے جو ہے وہ کیسے چلوں. تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بچہ جھجک رہا ہے کہ میں استاد کے آگے کیسے چلوں گا. تو آپ نے فرمایا بیٹا آپ کے پاس قرآن پاک ہے لہذا آپ جو ہے وہ آگے چلیں. اللہ یہ دیکھیں یہ قرآن کریم کا کیا ہے, ادب. یہ ادب ہے. آپ ادب والوں کی زندگی میں دیکھتے چلے جائیں, آپ کو ہر چیز کا ادب ملے گا. واہ اللہ رسول کا ادب ہے. بے شک. جو اللہ رسول کا ہی بادب نہیں ہے تو مجھے بتائیں پھر کہ وہ کیا ہے, وہ کچھ بھی نہیں. قرآن کا ادب بھی تو نسبت خدا کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے کلام ہے, اس وجہ سے اس کا ادب ہے. اللہ کریم کا ادب ہے, اللہ کے رسول کا ادب ہے, احادیث کا ادب ہے, قرآن پاک کا ادب ہے. پھر آپ دیکھیے بڑوں کا ادب ہے. پھر آپ دیکھیے ساتھ میں کہ ادب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھتے چلے جائیں, مسجد کا جو ہے وہ ادب ہے, رشتوں کا جو ہے وہ ادب ہے, اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے ان کا بھی کیا ہے, ادب ہے. تو ادب یہ زندگی کے اندر رسپیکٹ جسے کہتے ہیں یہ ہونی چاہیے. اور رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کو وہی دے گا جو خود رسپیکٹ فل ہوگا. جو خود رسپیکٹ فل نہیں ہے وہ آپ کو کیا رسپیکٹ دے گا. یہ بھی ایک بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے اور ایسا ہے بھی. دوسری بات خالد بھائی اگر آپ دیکھیں قبلہ رکن شورا نے ذکر فرمایا, عدنان بھائی نے ذکر کیا, آپ دیکھیں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک قوم ہے جو وابستہ ہے. اور عدنان بھائی نے جس طرح فرمایا کہ آپ کے شاگرد پھر ان کے آگے جو ہے وہ شاگرد بالخصوص الجامعہ الاشرفیہ کو اگر آپ جو ہے وہ لیں تو ایک جو ہے وہ جہان آباد ہے. بالکل. اور عدنان بھائی کہہ رہے تھے کہ علم کی شمع روشن کی تو لوگ دنیا کے اندر اس کا اجالا ہوا. بالکل بات درست ہے. اور مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ آپ نے جب علم کی شمع روشن کی تو علم سے محبت کرنے والے پروانے دنیا سے جو ہے وہ اس شمع کا فیض دینے کے لیے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور کیا ہی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے. اتنا بڑا سٹیٹس ہونے کے باوجود, اتنا بڑا جو ہے وہ آپ کا یوں بولیے کہ علمی مقام ہونے کے باوجود اگر آپ کا زندگی گزارنے کا خالد بھائی ہم انداز دیکھیں تو یہ بھی ایسا ہے کہ آج اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں بہت ساری مشکلیں آسان ہو جائیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیے حضرت حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سادگی کیسی تھی. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا جو ہے وہ علمی اعتبار سے سٹیٹس کچھ اور ہے اور عملی اعتبار سے سٹیٹس کیا ہے, کچھ اور ہے. علمی اعتبار سے بھی اونچا مقام ہے اور عملی اعتبار سے بھی ویسا ہی اونچا مقام ہے. گھر میں رہنے کے اعتبار سے بھی پھر جو ویلیوز ہیں, جو اخلاق ہیں, جو کردار ہے وہ بھی اسی درجے کا ہے. حضرت حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذرا اندازہ لگائیں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے معاملات پر جو ہے وہ غور کرتے چلے جائیں. بالکل. کہ آپ جو ہے وہ گھر پر تشریف لائے, رات کا وقت تھا, تو آپ کی بڑی صاحبزادی نے آپ کے لیے جو ہے وہ روٹی رکھی اور جو ہے دسترخوان پہ پانی ہوتا ہے, روٹی رکھی, اور چونکہ روشنی جو ہے وہ کم تھی اور چراغ جو ہے یہ دور تھا تو پھر اس کے بعد جو سالن تھا وہ بھی لا کے رکھا گیا. تو حضرت حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا, آپ نے صرف روٹی پانی کے ساتھ جو ہے وہ کھا لی. اللہ. آپ کی صاحبزادی نے جو ہے وہ فرمایا کہ حضور آپ نے سالن جو ہے وہ نہیں کھایا اور آپ نے جو ہے وہ صرف روٹی کھا لی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سالن کا برتن مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آیا تو میں نے یوں سمجھا کہ شاید آج جو ہے وہ روٹی پانی کے ساتھ ہی کھانی. یہ آپ کی سادگی کا انداز دیکھیں. آپ دیکھیں خالد بھائی, ہم یہ بات ہمارے سیکھنے کی بھی ہے. آپ پیچھے اسلاف میں چلے جائیں, جناب علی المرتضیٰ کی زندگی پہ چلے جائیں, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ چلے جائیں, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ چلے جائیں, وہاں پر بھی آپ کو یہی سادگی ملے گی, یہی عاجزی ملے گی. آج ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہے, ہم نے اگر سموسا بھی کھانا ہے تو ہمیں سموسا کے ساتھ کیا چاہیے, چٹنی چاہیے. پیزا کھانا ہے تو پیزے کے ساتھ کیا چاہیے, کیچپ بھی خالی ایک کیچپ نہیں ہے, کیچپ بھی ایک جہان آباد ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے یعنی جو ہمارے پاس ایک تو وہ ہے جو ہے, اور جو ہے اسی کو اگر دیکھیں تو وہ بھی ایک اپنی اس کے اندر ہے, رمک کے اندر ہے, اپنی دمک کے اندر ہے. وہ بھی ذائقے کے اعتبار سے آپ بولنے ایک اچھا الحمدللہ کھانا دان بھی اویلیبل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنی چیزیں کیا ہیں ساتھ میں ایڈ کی ہوئی ہیں. بھئی یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. اچھا وہ نہیں ہے تو کیا ہے, وہ شور شرابہ بھی اس کی ویلیو نہیں ہے پھر تو بھائی جی, پھر تو جو موجود ہے اس کی ویلیو نہیں ہے ایک نہ ہونے کے پیچھے. ایسی بات ہے. ہم نے اپنی زندگی سادگی سے دور جا کر اسلاف کا طریقہ چھوڑ کر ہم نے اپنی زندگی مشکل بنائی ہے مدنی چینل کے ناظرین. اور یہ آداب بھی ہیں, بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھوک لگی ہو اس کی علامت جو ہے وہ یہ ہے, فرمایا بھوک لگی ہو تو بندہ کھائے, اور بھوک لگی ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ کھانا روٹی آئے تو بندہ سالن کا انتظار کیے بغیر کیا ہو جائے, تو کھانا شروع کر دے. ادھر تو
آپ ہمارے اگر کھانے دیکھیں تو بعض گھروں میں تو عموماً ایک بڑی تعداد ہے جہاں ایک ہی جو ہے وہ کھانا بنتا ہے اور پھر وہ ایک ہی ہانڈی بنتی ہے، وہ سب وہی کھاتے ہیں. بعض جگہوں پر دو دو بھی ہیں جی اور بعض جگہوں پر کیا ہے پھر جس طرح کا نظام ہے اسی طرح کا کیا ہے آگے معاملہ ہے. 5 کھانے جو ہے وہ ایک وقت میں جو ہے رکھے ہوئے سامنے رکھے ہوئے لوگ کھا رہے ہیں. یہ تو چلیں ایک ایگزیمپشنل بات ہے، یا جو بولیں کہ جہاں ہے وہ کم درجے کی ہے، لیکن جہاں پر ہے جی وہاں پر آپ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے. ہم نے اپنی پسند کا معاملہ بیچ میں لگایا ہوا ٹیگ، یہ مجھے کیا ہے مجھے پسند نہیں ہے. اچھی بھلی چیز کیا ہے مجھے پسند نہیں. پسند نہیں ہے. اچھا دوسرا بندہ شوق سے کھا رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے کیا ہے پسند نہیں ہے، لہذا میں کیا ہے میں نہیں کھاؤں گا، میرے لیے کیا کیا جائے کچھ کسی نہیں. اور چیز کا جو ہے وہ بندوبست کیا جائے. آپ دیکھیں اچھا مجھے بتائیں جو چیز پسند نہ ہو کیا وہ پیٹ نہیں بھرتی؟ بالکل بھرتی. کیا اس کو کھانے سے کوئی خرابی ہوگی؟ کوئی خرابی نہیں ہوگی. صحت خراب ہوگی؟ یہ بالکل نہیں ہوگی. تو پھر اس کو کھا لینا چاہیے. خالی یہ پسند کا ٹیگ لگا کے کیا ضرورت ہے اپنی زندگی مشکل بنانے کی؟ کیا کہیں خالد بھائی، مشورہ بھی ہیں عدنان بھائی بھی، آپ بھی کچھ روشنی ڈالیں اس کے اوپر. بالکل ایسا ہی ہے. صرف یہ کہ مجھے پسند نہیں ہے، اگر یہ ٹیگ لگا رہے تو یہ سوچیں کہ یہ ٹیگ اگر ہم پر لگے تو کیسا مزہ ہے کہ یہ بندہ ہے لیکن یہ مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ کہیں یار اتنی صلاحیتیں اتنی چیزیں میرے پاس ہیں، سب کچھ ہے، بڑی مشکل کر کے اور محنت کر کے میں نے چیزوں کو سیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف کسی بندے کا ایک ٹیگ لگ جانا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے. بسا اوقات جو ڈش سامنے کھانے کے لیے آئی ہوتی ہے سلمان بھائی، بڑی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے، ایسا ہی گھنٹوں لگے ہوتے ہیں. بلکہ اس کی خریداری سے اگر شمار کیا جائے نا، خریداری سے پک کر آپ کے سامنے آنے تک 20 چیزیں ہوئی ہوتی ہیں. تھوڑا سا مارجن دیں. ہو سکتا ہے ذائقہ ویسا نہ ہو جیسا آپ کو ریکوائرڈ تھا، لیکن اگر نہیں ہے تو اتنا سارا سفر بیکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج تھوڑا سا دل کو بھی مار لیا جائے. اچھا اس میں ان کے لیے شے نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کیا، صحیح. وہ کام ذمہ داری سے ہونا چاہیے، لیکن ہمیں بھی اپنی چیزوں کا ذرا دھیان رکھنا چاہیے. کسی کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ایک لفظ کافی ہوتا ہے. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات میں آپ کو سناؤں تو مزہ آ جائے زندگی میں. جی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عادت کریمہ میں یہ تھا کہ نگاہیں جھکا کر چلا کرتے تھے. ایک بار کسی نے وجہ پوچھ لی، حضور آپ آنکھیں جھکا کر کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ 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 اللہ. یعنی کیا سوچ ہے ان لوگوں کی کہ میں نے یہ نہیں کرنا. بھائی ایک تو جو حرام ہے اس سے بچنے کی نیت ایک اپنی جگہ، لیکن بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان کچھ دیکھتا ہے تو اس کو برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک تو ہم لائف اسٹینڈرڈ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ بندہ ویلتھ میں کیسا ہے، لیکن ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے سلمان بھائی بندہ اپنے دین اور اپنی شریعت میں کیسا ہے. جیسا خود باعمل ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ باعمل ہوں، اور پھر وہاں کمی ہو تو رہنمائی بھی کی جا رہی ہوتی ہے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت تو اس سے عبارت ہے. لیکن بزرگوں کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ لوگوں کے عیب سے ہم مطلع نہ ہوں، لوگوں کے عیب ڈھونڈنا. ہمارے بزرگوں کا انداز یہ کہ میں عیب دیکھنا نہیں چاہتا، عیب ان کے معلوم ہو یہ اچھا نہیں لگتا. اور ہمارا انداز یہ ہو کہ ہم عیب ٹٹولنے میں لگے ہوئے ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر عیب نکالا جائے، بلکہ جس میں عیب نہیں ہو اسے بھی عیب ڈھونڈ کر لگا کر بیان کر دیا جائے، الزام عیب کیا جائے، عیب کا الزام لگا دیا. یہ کتنی عجیب زندگی ہے، یہ کتنا عجیب اسٹائل ہے. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور توفیق خیر بھی عطا کرے. بزرگان دین میں تو ایسے بھی واقعات گزرے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آئے کہ ایک اللہ رب العالمین جل وعلا نے ملکہ عطا فرمایا ہے، لوگوں کے چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، کشف عطا ہوا ہے. آپ دعا کرتے ہیں مولا یہ اپنی مہربانی فرما اس معاملے پر بھی. میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے عیب میرے سامنے نظر آئے. آپ دیکھیں خالد بھائی، حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیں صوفیاء کی تعلیمات جو بزرگان دین ہمارے بیان فرما گئے ہیں کیسی خوبصورت ہیں. زندگی میں آئیں گی تو زندگی میں یوں بولیں کہ ایک خیر آ جائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کے عیب نہ دیکھ. اللہ اکبر. اور تیرے کان کا شکر یہ ہے کہ تو اس کے عیب نہ سن. یعنی ہمیں اس انداز پر جو ہے وہ لایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے پیچھے لگنے کی بجائے، عیب دیکھنے سننے پہ لگنے کی بجائے، اپنے عیب جو اپنے اندر موجود ہیں ان کو بندہ جھانکے، ان کی جو ہے وہ ان کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے. اور یہی بزرگان دین جو پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، اور وہ زندگی میں آپ کو ایک ملا. حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز جو آپ نے بیان فرمایا ہے.
جزاک اللہ خیر. سلمان بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ رکن شورا سے اس بات پر بھی ایک کمنٹ لوں. حضور دیکھا جا رہا ہے یہ جو ایک ہم بات کر رہے ہیں کہ اگنور کیا جائے, ایب نہ ٹٹولے جائیں, اتنی چیزوں کو اتنی باریک بینی سے دیکھ کر جھگڑے کا ماحول کریٹ نہ کیا جائے, لیکن ہو ایسا رہا, یہ چیز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو اس اگنورنس پالیسی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے اسے بیوقوف کہا جا رہا ہے. یہ تو بیوقوف ہے, ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ چیزیں ہوتی کیا ہیں, کیسے ہوتی ہیں. یہ بس اسی کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. ڈرپوک آدمی ہیں, بیوقوف آدمی, اور طرح طرح کی ٹیگنگ اس کے لیے بھی کر دی جاتی ہے. کیا ارشاد فرمائیں؟ اس طرح کے جو ڈیڑھ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں پھر ان کی زندگی بھی اجیرے نہیں ہوتی ہے. جو یہ جو ہے نیکی کو نیکی نہ سمجھیں, خصوصیت کو خصوصیت نہ جانیں, خوبی کو خوبی نہ سمجھیں, تو ان لوگوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اور یہ خود بھی جو ہے وہ ایک غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں, اپنی زندگی کو انہوں نے خراب کیا ہوا ہوتا ہے, بلکہ دوسروں کی جو اچھی زندگی ہے. اچھا یہ بعضوں کا شیطانی ہتھ کنڈا بھی ہوتا ہے, اس کا وسوسہ بھی ہوتا ہے, اور شیطان بھی ہے ظاہر ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ, ہمارے اعمال کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی کوئی کمی واقع ہو جائے کہ اللہ پاک کی رضا سے ہم دور ہوتے چلے جائیں. تو شیطان اس طرح کے خیالات پیدا کر دیتا ہے کہ خوبی کو خوبی جو ہے سمجھنے کے بجائے جو ہے بندہ اس کو جو ہے وہ کمزوری سمجھتا ہے. تو اس طرح کی سوچ تبدیل ہونی چاہیے, اور یہ اچھی سوچ نہیں ہے. اور گھر کے اندر بھی بعض اوقات اسی وجہ سے جو ہے وہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم کسی کی خوبیوں پر نظر رکھنے کے بجائے جو ہے اس کی کمیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی جو پسند کی بات آئی, یہ مجھے پسند نہیں ہے, جو ہے وہ پسند ہے تو میری پسند کی چیز آنی چاہیے, 1 سالن نہیں ہونا چاہیے, 2-3 سالن ہونے چاہیے. تو یہ ہماری جو ہے کیفیت اس طرح کی, اور ہمارے بزرگوں کی کیفیت یہ, اس میں کفایت شعاری بھی ہے اور اس میں صحت بھی ہے. جو ہم بہت زیادہ یہ پیزے پراٹھے جو کھا رہے ہوتے ہیں نا, اور طرح طرح کی من پسند چیزیں کھاتے ہیں, اور پھر ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں. جگر خراب ہو جاتے ہیں. جگر کیا سلمان بھائی, سب کچھ ہی خراب ہو جاتا ہے. آج کل جو ہے بیماریاں ہمارے سامنے ہیں, کیسی کیسی بیماریاں جو ہے وہ کینسر ہے, اور جو ہے اور اس طرح کی جتنی بھی جگر خراب ہو جاتے ہیں, اور جو ہے آپریشن بڑے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے اچھا بہت سارے امراض کا تعلق حکامات سے اگر پوچھا, یہ حکیم صاحب بھی آج بائی چانس ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں نے جو جج کیا ہے کہ بیماریوں کا ایک یعنی زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ پیٹ کی وجہ سے لگتی ہیں. کہ آدمی کھانے پینے میں جو بے احتیاطی کرتا ہے تو پھر بیمار ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایک چیز ہمیں بڑی پسند آ رہی ہوتی ہے نا, تو پھر ہم ذرا دھیان نہیں رکھتے کہ پیٹ اپنا ہے, تو وہ چیز جو ہے بس کھاتے چلے جاتے ہیں, اور پھر ہمیں حکیم صاحب کے پاس ہی جانا پڑتا ہے کہ حکیم صاحب کوئی پھکی دے دیں, کوئی آپ چورن دے دیں. تو ہو سکتا ہے حکیم صاحب یہ کہیں کہ حضرت آپ نے جو پیٹ بھرا ہے نا اپنے من پسند چیز کھائی ہے, اب چورن کی جگہ نہیں ہے اس میں. تو یہ حکیم صاحب بھی جواب دے دیں گے. تو بعض اوقات پیٹ بھی اس طرح جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کہ پھر علاج بھی جو ہے وہ سال ہا سال علاج کروانا پڑتا ہے. میرے جو ہے وہ میں ایک جانتا ہوں ایک مریض کو, مجھے ہی بعض اوقات اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے, تو اس کے پیٹ کا مسئلہ ہے. تو وہ مسئلہ یہی ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. حکیم صاحب بھی کہتے ہیں کہ بس دیکھیں, یاد رکھیں, جو دعا تو دے رہا ہوں, دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے پرہیز آپ نہیں کرنا ہے. پرہیز کریں گے تو آپ جو ہے وہ آپ کا صحیح طور پر علاج ہو سکے گا. تو اللہ پاک کرے کہ ہم سادگی آ جائے, کفایت شعاری آ جائے, اور ہم تھوڑے پر جو ہے وہ راضی ہو جائیں, اور جو بھی اللہ پاک جو ہے وہ عطا فرمائے اس پر اللہ کھا کر جو ہے اللہ پاک کا شکر ادا کریں. میں ایک بات ایڈ کر دوں خالد بھائی آپ کی اجازت سے. یہ جو پسند ہے نا, ہم اس کو وہ نہیں کر رہے کہ ڈی گریڈ اس کو, یا اس کو ڈی ویلیو نہیں کر رہے, یا اس کو یوں بولیں کہ ہم اس کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہے. بھئی ہمیں بھی چیزیں پسند ہوتی ہیں, آپ کو بھی پسند ہیں, عدنان بھائی کو بھی پسند ہوں گی, صلحاء علماء بزرگان دین کو بھی, اچھی لوگوں کو بھی چیزیں کیا ہوتی ہیں پسند ہوتی ہیں. تو پسند ہونے پر مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس پسند کو اس درجے کے اوپر لے آنا کہ یہ نہیں ہوگی تو پھر کچھ نہیں, کہ یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, یہ درست بات نہیں ہے. اچھا یہ ہم اس پسند کی بات کر رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے لائف سٹائل سے ہے. اب جس کو قرات قرآن پسند ہے پھر اس کا تو بغیر قرات قرآن کے چارہ نہیں ہے نا جی. اب جس کو ذکر اللہ پسند ہے تو پھر وہ تو اس کی تو بات ہی کیا ہے. تو یہ میں ایک نارمل وے کے اندر بات کر رہا ہوں کہ اس کو اتنا ہی رکھیں جتنی کیا ہے اس کے نمبر, مل جائے تو مرحبا سبحان اللہ, نہیں ملا تو جو ہے اس کو نہ چھوڑیں.
کیا بات. میں نے ایک جو ہے وہ دیکھا سفر کے اندر ایک چیز جو ہے وہ دیکھی, اچھی بھلی چیزیں خالد بھائی, ویلیویبل چیزیں, جی, اور بندہ کیا بول رہا ہے, یہ مجھے کیا ہے پسند نہیں ہے. اچھا وہ چونکہ میرے ساتھ تھے, نیکسٹ ٹو مطلب سیٹ تھے وہ, تو میں نے بات چیت بھی ہو رہی تھی ان سے, میں نے کہا یہ نہیں لے رہے, مجھے پسند نہیں ہے. پھر کچھ بات ہوئی تو اس پر بھی انہوں نے کہا کیا ہے, مجھے پسند نہیں ہے. اب جب میں دل میں سوچا تو میں نے کہا یار یہ بندہ اپنی زندگی کو کتنا یہ مشکل میں جو ہے وہ لے جائے گا. پھر اسی طرح یعنی جو پسند نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے, سائڈ, وہ چاہیے ہی نہیں بھئی یہ نہیں چاہیے. جہاں آپشن ہے وہاں پر آپ بالکل اس کو یوٹیلائزیشن کریں, لیکن جہاں پر گھر پہ کھانا بنا ہوا ہے اور گھر پہ جو آپ کے پاس موجود ہے, جو پہننے کے لیے موجود ہے, جو اوڑھنے کے لیے موجود ہے, جو کپڑے پہننے کو موجود ہیں, جو جوتے پہننے کو موجود ہیں, جو کھانا جو ہے وہ کھانے کو موجود ہے, گھر رہنے کے لیے کیا ہے موجود ہے, ہمیں پسند نہیں ہے. تو یہ اس پسند کو اتنا ہی رکھیں جتنے اس کے کیا ہیں, اس کی ویلیو ہے, جتنے نمبر ہیں. اس پسند کے نام کے اوپر اپنی زندگی کو مشکل کے اندر جو ہے وہ نہ ڈالیں. یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. سادگی اپنائیں گے تو خیر پائیں گے انشاءاللہ. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہم روشنی لیں اس عنوان پر بھی, تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا بیان, جی یہ احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے. ایسا ہی اس میں ایک بات یہ بھی موجود ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا. ایسا ہی, کتنی زبردست بات ہے. سبحان اللہ. اور دوسری طرف یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن فاقے سے رہوں. اللہ اکبر. چاہنا یہ بھی تو پسند کی علامت ہے نا, اور یہ بھی تو ایک انداز زندگی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ انداز جو ہیں وہ بھلے لگیں, اور ان پر ہم اپنی بھلے ہی لگتے ہیں, مسلمان کو بھلے ہی لگتے ہیں, لیکن جب آپ بیتی پر آتے ہیں نا, وہ بات زندگی میں پر بیتی ہے, ایڈ ہوتی ہے, تو پھر پریشانی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہم ایڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اور یہ کہ جو زندگی میں رب العالمین نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا, اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. سبحان. اس سولوشن پر آ جائیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. ایڈجسٹیبل بنائیں اپنے آپ کو. جہاں آپ پسندیدہ چیز لے سکتے ہیں وہاں اس کو اویل کر لیں, اور جہاں اویل نہیں ہو رہی تو وہاں جو موجود ہے اسی سے اپنا کام جو ہے وہ آپ چلائیں, اور اللہ کا شکر ادا فرمائیں. اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں کہ پسند کی چیز ہے لیکن وہ اتنی بھی نہ آدمی کھا جائے کہ پھر بیماری ہو جائے. جیسے میرے ایک دوست تھے تو وہ کہتے تھے ان کے والد صاحب کو پیپسی بڑی پسند تھی, یعنی وہ بوتل بڑی پسند تھی. تو ان کو جو ہے وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بوتل بڑی پسند ہے, جو میٹھی بوتلیں ہوتی ہیں یہ پسند ہے. تو پھر انہوں نے ایک دکان کھولی. اب وہ جو بھی آتا تھا ان کا مہمان, کیونکہ ان کو بوتل بڑی پسند تھی, اب جو آتا خود بھی ایک بوتل کھولتے, اس کے لیے بھی ایک بوتل کھول دیتے. ایک کولڈ ڈرنک اپنی, ایک کولڈ ڈرنک جو ہے وہ اسے ہی پلاتے, خود بھی پیتے. پھر کیا ہوا کہ ان کو شوگر ہو گئی. 1 سال کے اندر ہی جو ہے نا وہ شوگر ڈکلیئر ہو گئی. اب وہ کہتے تھے کہ میں اس کو چکھ بھی نہیں سکتا, اور وہ پسند کیا جو آدمی چکھ بھی نہ سکے. تو بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ اپنی پسند کی چیز ایسی استعمال کر لیتی ہیں, تو پھر ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب اس کو تو اپنے ہاتھ بھی نہیں لگانا اگر آپ زندگی چاہتے ہیں. ایسا ہی. تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنی پسند کو اگر چاہتے ہیں کہ ساری زندگی اس سے پسند رہے, پسند تو رہے گی لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے رہے, وہ چکھ بھی سکیں, صحیح, تو پھر جو ہے وہ لمٹ میں کھانی چاہیے. میں خالد بھائی ایک بات, آخری بات, افسوس سے بہتر. جی بالکل, آخری بات ایڈ کروں پھر آپ کال لیجئے گا. سفر حج رکن شورا کے ساتھ 2022 میں سعادت ملی الحمدللہ, اس کی ایک یاد ہے. تو ہمارے ساتھ بھی ایک حاجی صاحب تھے, اور وہاں چونکہ چیزوں کی فراوانی ہوتی ہے کھانے کے اعتبار سے, آپ کو جو ہے وہ کولڈ ڈرنک بھی ملے گی, آپ کو جوس بھی ملیں گے, آپ کو جو ہے وہ لسی بھی ملے گی, کھانا بھی اویلیبل ہوتا ہے, آئس کریم بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا خالد بھائی کہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو زمزم جمع کرتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جوس کے جو ہے نا وہ پیکٹ جو ہے جمع کرتے ہیں. تو وہ کیا ان کا طریقہ کار تھا, وہ رات کو بھی جیسے اٹھتے تھے نا, کبھی بندہ رات کو اٹھتا ہے تو رات کو اٹھتے بھی اسی ریسٹورینٹ پہ جاتے تھے, اور چونکہ وہاں وہ فریج جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں تو اس میں سے جا کے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نکال کے لے آتے. بلکہ اتنا وہ کر دیا کہ وہ جو فریج اوپر کمرے میں رکھا ہوا تھا وہ کیا ہو گیا, وہ
مطلب وہ لوڈ ہو گیا وہ، اور ہر چیز جو بھی آ رہا ہے اس کو جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں، یہ بھی بات ہے. اور اتنا انہوں نے کھا لیا خالد بھائی کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی. تو یہ سفر حج کے دوران بھی اس بات کا جو ہے وہ دھیان رکھیں کہ یہ رکن شورا نے جو بات فرمائی ہے کہ اتنا نہ کھائیں پھر کیا ہو جائے، صحت ہی خراب ہو جائے. اللہ کہ حج ادا کرنے میں بھی ان کو پھر دشواری ہوئی. تو یہ دیکھیں نا کہ آدمی جو ہے وہ کتنے مقدس مقام پر گیا ہوا ہے اور احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے جس کام کے لیے گیا ہو اس کام سے رہ جائے. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے کہ جو بازو کا ہم جو ہے وہ تھوڑی سی احتیاط نہ کر کے جو ہے اپنی زندگی کو مشکل بنا لیتے ہیں. بالکل جی، زندگی کو آسان بھی بنانا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنانا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. کچھ کالز لیتے ہیں ناظرین کی. جی خلیل بھائی، یہ ارشاد فرمائے کہ آج کل سردیاں ہیں تو زکام اور کھانسی اور یہ تو عام سی بات ہے. اب اگر ایک تو یہ کوئی ایسا جوشاندہ بتا دیں جس کو ابالنا کم پڑے، 4 کپ ڈال کے اتنا ابالیں کہ 1 کپ رہ جائے اور چولہے پہ چڑھا کے بھول بھی جاتے ہیں، کوئی آسان سا بتائے. دوسرا یہ ہے کہ گرم چیزیں کھا کر پھر میدا بھی خراب ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی کیا کیا جائے؟ یعنی 2 صورتیں، ایک تو سردی کے حوالے سے کوئی جوشاندہ بتائیں جو بنا کے پیا جائے، اور دوسرا یہ کہ میدا اگر گرمائش کر گیا ہو تو اب کیا کرنا چاہیے. اسی سے تقریباً ریلیٹ ایک میسج ہے. کہا گیا کہ خلیل بھائی مجھے پہلے خشک نزلہ ہے، اب نزلہ اتنا ہے کہ سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی گھریلو علاج اور ساتھ ہی کوئی قہوہ ہو تو وہ بھی بتا دیں. جو شاندہ ہے نا خالد بھائی، آپ نے اس پہ کمنٹ نہیں کیا، اس پہ آپ کو کمنٹ کرنا چاہیے تھا. کال بھائی جان نے کی. جو شاندے کو جو شاندہ کہتے ہی اس لیے ہے کہ اسے زیادہ جوش دینا پڑتا ہے. تو کم جوش دیں گے تو پھر وہ کیا ہے، وہ جو شاندہ نہیں ہے. پر باقی تو حکیم صاحب بتائیں گے کیا ہے تو کیا نہیں. یہ کمنٹس والی ذمہ داری میرے خیال خالد بھائی میری عرض ہے کہ سلمان بھائی کو دے دیں آپ. اللہ اکبر، سلمان بھائی ہی کی ذمہ داری ہے. جزاک اللہ خیر. جی تبرعاً ہمیں ملی ہوئی ہے. چلیے بندہ ناچیز سید شاہد ممتاز عرض گزار ہم ماشاء اللہ مدنی چینل دا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ بہت ہی پیارا ہے ماشاء اللہ. آج دا موضوع بھی حافظ ملت ماشاء اللہ. اللہ پاک انہاں دی برکتاں سانو نصیب کرے ماشاء اللہ. خلیل بھائی جلوہ فرما نے تے خلیل بھائی نے اج جڑا کلام شروع کیتا ہے پنجابی دے وچ. خلیل بھائی نو عرض گزار ہاں کہ اپنی من پسند دا کلام جو ہوئے پنجابی وچ او ضرور سنایا جے. سبحان اللہ، واہ جی واہ. مزید کال دیجیے. پیارے خلیل انکل مجھے یہ کلام سنا دے. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین. اس سال عرس حافظ ملت میں مجھے دستار فضیلت سے نوازا گیا. واہ جی واہ، اللہ کریم برکت دے. یہ ہیں شعیب احمد مصباحی اور کلام سننا ہے زمین و زمین تمہارے لیے. اللہ کریم آپ کو برکت دے اور خوب علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اچھا جی، کلام سننا ہے طه دی شان والے. اسپیلنگ لکھیے TUAHA، طه دی شان والے. ٹھیک ہے جی. اچھا، کلام سننا ہے منقبت عطار سنا دیجئے. ٹھیک ہے جی. سوال ہے کہ خارش کا کوئی نسخہ بتا دیں اور روحانی علاج ہو تو وہ بھی بتا دیں. 5 سال سے پورے جسم پر خارش ہے اور گرم چیز کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے. اللہ کریم رحمت فرمائے. خالد بھائی الرجی بھی جو ہے نا یہ مرض، یہ بڑا عجیب مرض ہے یہ الرجی. بعض لوگوں کو خالد بھائی ویٹ الرجی ہوتی ہے. جس کو ویٹ الرجی ہے نا وہ گندم نہیں کھا سکتا. آپ دیکھیں اللہ بچوں کو بھی ہو جاتی ہے. جی بچوں میں بھی یہ مرض ہے. جی ایسی بات، اللہ رحمت نظر فرمائے. آمین. دوبارہ جیسی الرجی ہے آج اس حوالے سے ہی ظاہر سی باتیں ہوگا. باقی حکیم صاحب بتائیں گے کیا ہے. سید علی حسنین اتاری ہیں کراچی سے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کلام سننا ہے چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. واہ جی واہ. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی. باولپور سے میسج ہے اور کہا گیا ہے کلام سنا دیں ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد. واہ. طه دی شان والے یہ کلام مزید فرمائش ہے. اچھا جی، مجھے ایسا کیجئے کچھ کالز مزید دے دیجئے. عمر براز اتاری لاشوپورہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے کلام سنا دیے. مدینہ یاد آیا ہے. ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجئے گا.
میرا نام علی رضا اطاری ہے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں کلام کی فرمائش کرنی تھی. مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. سبحان اللہ. واہ. اللہ کریم بار بار ادب حاضری عطا فرمائے، ہمیں بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، اور کاش یہی حال بھی ہو کہ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. مزید کال دیجیے. میں ضلع رتن سے بول رہا ہوں. پیارے انکل مجھے یہ کلام سنا دیجیے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلام تو خلیل انکل انشاءاللہ سنائیں گے. مزید نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ ہمیں ایک نعت سنا دیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. سبحان اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک کال اور دے دیجیے گا. میرا نام محمد سلیم ہے، میں تو 5 تن کا غلام ہوں. یہ کلام سنا دیں. سبحان اللہ. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. جی کلام انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. پہلے ایک پیکج لے لیتے ہیں قرآن کا بیان، اس کے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ خلیل بھائی سے کلام بھی سنیں گے اور جو آپ نے نسخے پوچھے ہیں انشاءاللہ ان کی طرف بھی آئیں گے. ابھی پیکج ملاحظہ کرتے ہیں قرآن کا بیان. مکہ مکرمہ مسلمانوں کا بڑا مبارک اور ایسا شہر ہے کہ جہاں ہر مسلمان جانے کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے. آج ہم جس جگہ کا اپنے پیکج میں تذکرہ کرنے والے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. اور یہ مکہ مکرمہ بذات خود شہر نہیں ہے بلکہ مکہ مکرمہ کی 2 پہاڑیاں ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. میرا رب سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. ترجمہ کنز العرفان. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے. یہ جو 2 مبارک پہاڑیاں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا، یہ پہاڑیاں کعبۃ المشرفہ کی مشرقی جانب واقع ہیں. یہ جو 2 پہاڑیاں ہیں ان کے پیچھے ایک بڑی خوبصورت داستان ہے. الحمدللہ ہم میں سے ہر مومن مسلمان اس داستان کو جانتا ہے کہ جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں تھی کہ اپنے شہزادے کی پیاس کو بجھائیں. اسی واقعے کے دوران زمزم کا کنواں بھی نمودار ہوا اور آج تک مسلمان اس زمزم کے کنویں سے سیراب ہو رہے ہیں. اور یہی وہ 2 پہاڑیاں کہ جن پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو خدا کی نیک بندی ہیں ان کے قدم مبارک لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 پہاڑیوں کو اپنی نشانی فرمایا. خدا کے نیک بندے جہاں قدم لگائیں، خدا کے صالح بندے اور وہ بندے کہ جو خدا کے مقربین میں داخل ہیں، جب وہ کہیں اپنے قدم لگاتے ہیں یقیناً وہ جگہ بڑی برکت والی اور بڑی عالیشان ہو جاتی ہے. اس کوہ صفا اور مروہ کے بارے میں کچھ اقوال ہیں کہ آخر ان کا نام صفا اور مروہ کیوں ہے. میں آپ کے سامنے چند اقوال بیان کرتا ہوں. صفا کا ایک معنی جو ہے وہ چکنا پتھر ہے اور مروہ کا معنی جو ہے وہ سفید اور ملائم پتھر ہے. تو ان دونوں پہاڑوں کے خد و خال کی بنیاد پر ان کا نام صفا اور مروہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ صفا کا جو ایک معنی ہوتا ہے وہ صاف اور خالص ہوتا ہے. کوئی چیز پیوریفائڈ ہو، بہت خالص ہو، اس کو بھی صفا کہا جاتا ہے. اور مروہ کا دوسرا معنی چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں. آپ اگر ان دونوں پہاڑیوں کی صورت کو دیکھیے تو ان کی صورت اسی طرح کی ہے اور انہی صورتوں اور اس خد و خالی کیفیت کی بنیاد پر ان کا نام کوہ صفا اور مروہ ہے. اور تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ صفا کو صفا اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس پر حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو مروہ ہے، مروہ کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیٹھی تھی. اور عورت کو عربی کے اندر امرأتن کہتے ہیں
उसी मुनासबत से इस पहाड़ी का नाम मरवा है। तो सफ़ा और मरवा ये दो नाम क्यों हैं, इसके बारे में उलमा के ये अक़वाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मोतामिरीन मस्जिदुल हराम में हाजिर होते हैं तो मस्जिदुल हराम के तकरीबन 210 गेट्स हैं, उनमें से दर्जन से ज़्यादा गेट्स ऐसे हैं कि जो जबल अबू कुबैस की तरफ जो निकलते हैं वो दर्जन से ज़्यादा गेट्स वही हैं कि जो सफ़ा और मरवा का जो दरमियानी रास्ता है उस पर निकलते हैं। ये अजीम निशानी जहाँ हजरत हाजिरा के कदम लगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी यहाँ पर जाने और दौड़ने की तौफीक अता फरमाए, झूम झूम कर काबे का तवाफ करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम बार बार प्यारा काबा दिखाए, फिर सफ़ा मरवा की सही भी नसीब फरमाए। और क्या ज़ौक़ है आशिकान रसूल के साथ सफ़ा मरवा की सही करने का। अभी सफ़ा मरवा के मंजर दिखा रहे थे तो मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब हम सब साथ सही कर रहे थे। अल्लाह अकबर, क्या ज़ौक़ वाली बातें थी। और बंदा मसा पहुंच जाए और बाकी साथियों का इंतजार कर रहा हो तो इसका भी एक अलग ही मजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मजा आपने कई बार लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सआदत मिलती रहती है और ज़ौक़ वालों का साथ हो तो फिर ज़ौक़ बढ़ता रहता है। और सोबत जो थी खालिद भाई, ये इसका बड़ा असर होता है। तो इंतजार कर लेना चाहिए। हाजी बात का इंतजार नहीं करते, शोर शराबा जो है वो कर देते हैं। कोई हर्ज नहीं है, आप 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट किसी का इंतजार करें, आपको थोड़ा वो है वो इत्मीनान मिल जाएगा, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। अगला बंदा जो भारत तो भी अब वो आया है तो उसको भी थोड़ा सा टाइम दे दें कि 2 मिनट 5 मिनट वो भी बेचारा बैठ जाए। क्योंकि बाद का जो बंदा आपको तलाश करके आ रहा है ना, वो बड़ा चक्कर काट के जो है वो आ रहा होता है जी, या वो घूम घाम के बेचारा आ रहा होता है। तो आपको मिल गया तो अब ये नहीं भी आ गया चलो उठो जी चलिए, तो ये भी अंदाज होना चाहिए। थोड़ा वो भी 2 मिनट बैठ ले, आप भी बैठ के। और जितना आप जो है वो थकावट से बचते हुए अपने फराइज अदा करेंगे उतना आपको ज़ौक़ क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। बरल अगर थकन भी आ गई है तो सुभान अल्लाह आने दें उसको भी। और नसीब थकन आ गई है और फिर साथ गहवा आ गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर हम फिर दोबारा सही के लिए ये सफ़ा मरवा पे पिया था जी जी, आप थे उसमें साथ में। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। पिलाने वाले भी देखें वहाँ अल्लाह की रहमत से जो दे रहे हैं, कितनी चीजें खालिद भाई देखें, लोग वहाँ खैरात कर रहे हैं और पेश कर रहे हैं आशिकान रसूल को। कोई खजूरें बांट रहा है तो कोई जनाब बादाम बांट रहा है तो कोई टॉफियां बांट रहा है तो सुभान अल्लाह, कोई कावा पिला रहा है। सुभान अल्लाह, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम बार बार प्यारा काबा देखना नसीब फरमाए, मीठे मदीने को चूमना नसीब करे। खलील भाई की तरफ बढ़ते हैं और कलाम शामिल करते हैं सिलसिले में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। Allah
आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। अल्लाहु अकबर रब्बुल आला ने हर शय पे देखा नाम मोहम्मद। नूह खलीलो मूसा हो ईसा सबका है आका नाम मोहम्मद। पूछेगा मौला है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। ताहा दी शान वाले अरशाते जान वाले जान वाले, ताहा दी शान वाले अरशाते जान वाले, ताहा दी शान वाले अरशाते जान वाले। शान तेरी बले बले, शान तेरी बले बले, रब भी दुरूद घले, रब भी दुरूद घले, वैरिया दे पैरा तले, वैरिया दे पैरा तले, चादरा बिछाने वाले चादरा बिछाने वाले बिछाने वाले चादरा बिछाने वाले चादरा बिछाने वाले। कितना सोना नाम तेरा, कितना सोना नाम तेरा, ऊंचाए मकाम तेरा, ऊंचाए मकाम तेरा, सच्चाए कलाम तेरा, आयता सुनाने वाले आयता सुनाने वाले सुनाने वाले आयता सुनाने वाले आयता सुनाने वाले। सदा बेसहारे आनो, सदा बेसहारे आनो, हमारे हमारे आनो, हमारे हमारे आनो, मारे बेचारे आनो, सीने ना लाने वाले सीने नाले लाने वाले लाने वाले सीने नाले लाने वाले सीने नाले लाने वाले। दिल दिया से पूरी होवे दूर मेरी दूरी होवे, दिल दिया से पूरी होवे दूर मेरी दूरी होवे, हाज़री ज़हूरी होवे हाज़री ज़हूरी होवे, रोज़े थे बुलाने वाले रोज़े थे बुलाने वाले बुलाने वाले, रोज़े थे बुलाने वाले रोज़े थे बुलाने वाले बुलाने वाले, रोज़े थे बुलाने वाले रोज़े थे बुलाने वाले। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन मीठे मदीने की हाज़री अता फरमाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का दयार पाक दिखाए और बाअदब हाज़री अता हो। खलील भाई कुछ इलाज वगैरह जो पूछे गए उनकी तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमारे मरीजों पर नज़र रहमत फरमाए, आमीन, आसानियाँ फरमाए। सर जुशांदे के हवाले से पूछा तो इसमें एक तो ये है कि आसान से अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं
تو جب سردی اچھا ان کا یہ تھا کہ وہ جو شاندہ بتایا جس کو جوش کم دینا پڑے، یہ تھا مدنی پھول جو ریکوائرمنٹ تھی وہ 4 سے 1 کپ نہ ہو. ہاں 4 سے 1 کپ نہ ہو. دیکھیں ہر چیز کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. اگر آپ نے باقاعدہ اگر جوشاندہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں جی تو پھر وہ جیسے سلمان بھائی نے فرمایا کہ اس کو پھر جو ہے نا جوش آنے دیں تاکہ وہ جوشاندہ بن جائے. جو شاندار نا یہ لفظ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کی ترکیب دیکھیں تو یہ فارسی ترکیب ہے، جوش آندہ. کیا بات. چلیے بات آگے. تو آسان سے یہ ہے کہ بعضوں کا سردی کی وجہ سے اگر بلغمی جیسے کھانسی وغیرہ ہوتی ہے، اس طرح کا نزلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہے 6 گرام آپ جو ہے نا وہ لے لیجئے میتھی دانہ، اور اس کے اندر 12 گرام گڑ شامل کر کے اس کو پکا لیں اور اس کو استعمال کر لیں. مزید یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کچھ نہیں چاہ رہے تو پھر آپ روزانہ رات کو جو ہے نا 11 بادام 21 کشمش یہ کھا لیا کریں تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا نزلہ زکام کھانسی وغیرہ میں فائدہ رہتا ہے. مزید یہ بھی ہے کہ اس کے لیے جیسے تھوڑا سا آپ ادرک کا رس نکال لیں، اس میں سے جیسے یوں کہہ لیں کہ 1/4 چمچ کے آس پاس، اور تھوڑا سا آپ شہد شامل کر لیں 1 چمچ، اور اس میں کالی مرچ چھڑک لیں. تو اس طرح بھی جو ہے وہ بلغمی کھانسی وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی ایسی کھانسی ہے کہ جس خشک کھانسی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ملیٹھی کا استعمال زیادہ مفید ہوتا ہے. ملیٹھی 6 گرام لے کر اس کو ابال لیا جائے، اس کا پانی استعمال کر لیں، وہ بھی فائدہ مند ہے. اسی طرح شہد کا استعمال وہ بھی اس حوالے سے مفید رہے گا. تو یہ کشمش بادام والا جو عرض کیا ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے، بچوں کو بڑوں کو سبھی کو دے سکتے ہیں، اور مستقل اس کا استعمال کیا جائے تو پھر یہ جو سردی وغیرہ میں جو اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے تو اس میں مفید رہتا ہے. انشاءاللہ گھر کے اندر بھی آپ تھوڑا سا 1 پاؤ شہد لے لیں، اس میں ½ گرام زعفران کا پیس کے شامل کر لیں، تو یہ بھی بچوں کو چٹاتے رہیں، خود بھی آپ استعمال کرتے رہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ جو سردی کی بیماریاں اس سے حفاظت رہنے کی انشاءاللہ امید ہے. انشاءاللہ. قبض کے حوالے سے علاج پوچھا تو قبض کے لیے ہے کہ آپ اس کے لیے جو بہتر انداز وہ یہ ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے، سبزی فروٹ کا استعمال زیادہ کیا جائے. اس طرح کی چیزیں جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کھانے سے، یا میدے سے بنی ہوئی چیزیں تو وہ جو ہے قبض وغیرہ پیدا کرتی ہیں. اگر آپ ناشتے میں پراٹھا کھاتے ہیں، کوئی آپ اس طرح کے بسکٹ وغیرہ بیکری آئٹم ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا قبض وغیرہ کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ایک بڑی وجہ پانی کی کمی بھی ہوتی ہے، تو اس پہ توجہ دے لی جائے. اور امرود جیسے ہمارے یہاں آج کل امرود کا موسم ہے تو یہ ایک پھل ہے تو اس کا استعمال کر لیا جائے. پپیتا ہے یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے. امرود ½ کلو کھا لیں، 1 پاؤ کھا لیں، جیسے حسب حال آپ کو اگر لینا چاہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بیج کے ساتھ کھائیں گے یا بیج نکال کے؟ امرود ہاں جی. بعضوں کو جیسے بیج سے کسی کو پیٹ میں اگر تکلیف ہوتی ہے وہ بیج کے ساتھ بھلے نہ کھائیں، تو بغیر بیج کے پھر آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کو جو بھی مٹھاس وغیرہ اس پر ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے. یہ ہے بیج کے کھانے کے بڑے طریقے ہیں خالد بھائی. امرود مجھے چیزیں یاد آ رہی ہیں. امرود ایک تو ہے، جیسے خلیل بھائی کیسے کھانا چاہیے یہ بھی بتا دیں کہ جیسے میرے ذہن میں آ رہا ہے جیسے عام طور پر وہ کیا کرتے ہیں، ہم اس پر مسالہ چھڑک کے اس کے اوپر نیمبو یا وہ ڈال کے، اچھا اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ ہوتی ہیں، بعض چینی بھی ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. ہاں جی یہ پریکٹیکل ہونا چاہیے ویسے سارے طریقوں کا. کیا مرحبا سبحان اللہ، وہ ہم آپس میں مل کے بیٹھ کے کر دیں گے. ابھی ناظرین کو کیا بتائیں گے خلیل بھائی؟ جی امرود کا استعمال کر لیں، جس طرح آپ نے فرمایا بی پی ہائی نہیں ہوتا تو ہلکا پھلکا اگر نمک ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں، اور اگر بالفرض آپ کو قبض کے لیے ہی کھانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں لیمو نہ ڈالیں، کیونکہ لیمو جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو کوئی قبض وغیرہ ہو جائے، یعنی کہ وہ الگ الگ چیزیں ہیں، 2 چیزیں. تو اس طرح سے لیمو، اس کا ایک بہت اچھا انداز یہ بھی ہے کہ آپ یہ جو امرود کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا آپ شیک بنا لیں، تھوڑا دودھ ڈالیں اور اس کے اندر تھوڑے سے امرود ڈال لیں، اس کو بنا لیں، بچوں کو بھی دیں بڑوں کو بھی دیں. بعضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ امرود جو ہے نا ایک تعداد ہے وہ اس کو اتنا، حالانکہ اتنے سستے مل رہے ہوتے ہیں پھر بھی اس کو اتنا استعمال نہیں کرتے، حالانکہ یہ تیزابیت کے لیے، بد ہضمی کے لیے، میدے کے امراض کے لیے پتہ نہیں کہ مہنگے مہنگے کیپسول کھا رہے ہیں، مہنگے مہنگی گولیاں کھا رہے ہیں، حکیموں کی، ڈاکٹروں کی، سبھی کی کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو قدرتی چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہیں تو اس کو بندہ ½ کلو اگر امرود، 1 پاؤ امرود اگر 150 روپے کے مل جاتے ہیں تو 25 روپے کے، 30 روپے کے، تو وہ کوئی برے نہیں ہیں. تو اس کو استعمال کریں. غذائی علاج کو پہلے آپ فوقیت دیں، اس کے بعد آپ دواؤں کی طرف جائیں. مرحبا. باقی تو ایسے ہی کاٹ کے کھا لیں یا ہلکا نمک لگا کے کھا لیں. مزید پوچھا تھا کہ اگر گرمی ہو جائے میدے میں پھر کیا کیا جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ملیٹھی
थोड़ी सी ले लें आप 10 ग्राम सौंफ ले लें, 10 ग्राम इसबगोल की भूसी, इन दो चीज़ों को आप पीस लें, मुलेठी को और सौंफ को, और इसके अंदर 10 ग्राम बाद में जो है ना इसबगोल की भूसी शामिल कर लें। तो ये अगर खाने के बाद थोड़ा थोड़ा आप लेते रहें तो ये इंशाल्लाह मुफीद रहेगा। बाकी मुलेठी कौन सी मुलेठी, मुकश्शर या गैर मुकश्शर? आप इसकी वजाहत फरमा दें। मुकश्शर फरमाए कि छिली हुई। जी 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 बताएं। तो छील कर ले लें तो भी ठीक है, अगर कभी बगैर छीले भी इस्तेमाल कर लें। वैसे ये कहा जाता है कि छील के इस्तेमाल करना मुफीद है। अब मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि आप धो लें उसको, क्योंकि ये मार्केटों से आती है, पता नहीं कौन कौन मुल्कों से आती है, कौन कौन से शहरों से आती हैं चीज़ें। फिर ऐसे लेके आप दुकान, कभी भी आपको दवा पिसवानी हो तो हर दवा जो है वो धोई नहीं जा सकती, लेकिन हर दवा को साफ़ तो किया जा सकता है। तो इसलिए जब भी आपको दवा कोई पिसवानी हो तो आप एक काम करें, पहले उसको घर लेकर आएँ, उसको अच्छी तरह से साफ़ करें, धोने के काबिल है। जैसे दालचीनी है उसको धोया जा सकता है, मुलेठी को धोया जा सकता है, धूप में सुखा लें, उसके बाद उसको जो है ना फिर आप पिसवा लें। अगर डायरेक्ट जाते हैं दुकानदार के पास, भाई इसको पीस दो, तो फिर वो बाद वक़्त होता है बोरी से निकाली मिक्स और उसको फौरी पीस दिया, तो उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। तो मिट्टी भी है, तो कंकर भी है, तो मैंगनियाँ भी बाद वक़्त होती हैं। मज़ीद ख़ारिश का इलाज अर्ज़ कर देता हूँ कि 5 साल से ख़ारिश है, अल्लाह पाक आपको शिफा दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। इसके लिए या सलामों का विर्द करते रहें। रूहानी इलाज भी आपने पूछा, चलते फिरते, तो अल्लाह ने चाहा तो इससे फ़ायदा होगा। 3 चीज़ें आप लिख लीजिए। नीलोफर, वैसे तो बनी बनाई कई एक दवाएं होती हैं, वो भी ले सकते हैं हर्बल के एतबार से। अगर आप ख़ुद बनाना चाह रहे हैं तो नीलोफर, गुले नीलोफर, ये नीलोफर एक फूल होता है, तो ये गुले नीलोफर ये फूल होता है, तो ये खुश्क आपको मिल जाएंगे पंसारी की दुकान से। आप 100 ग्राम ये ले लें। और उनाब के नाम से एक जड़ी बूटी है, वो गोल गोल बेर की तरह होते हैं, तो 100 ग्राम ये ले लीजिए। और गुल मुंडी के नाम से एक जड़ी बूटी है, ये भी छोटे छोटे पीस होते हैं गोल, तो ये भी 100 ग्राम ले लीजिए। इन तीनों को आप जो है वो पीस लीजिए, इसके उनाब की गुठली निकाल लें, इन तीनों को पीस लें और फिर सुबह शाम आधी चम्मच इस्तेमाल करें तीनों टाइम, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी रहा के गर्म चीज़ें खाते हैं तो फिर उससे जिस्म में तकलीफ़ हो जाती है, तो वो तो ज़ाहिर बात है कि जैसे आपकी पोजीशन है, जैसे आपकी कैफियत है, उसके एतबार से जो चीज़ें आपको मुवाफिक है वो इस्तेमाल करें। जब आप ठीक हो जाएंगे तो कभी कभार गर्म चीज़ भी आपको इंशाल्लाह खाने में हरज नहीं होगा। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अच्छा, एक मैसेज आया हुआ है और इसमें है कि 5 माह का बच्चा है और उसका पेट अक्सर ख़राब रहता है, बहुत इलाज करवाया है, कोई अच्छा सा नुस्खा बता दें। इसमें यह है कि इसका हो सकता है कि इसकी बहुत बड़ी वजह यह हो कि इनकी जो वालदा साहिबा है, जैसे बच्चे दूध ही पी रहे होते हैं 5 माह के, वालदा साहिबा का, तो माँ अगर जो बदपरहेज़ी करती है ना, तो फिर उसका असर बच्चे को आता है। तो इसलिए वालदा साहिबा देख लें, अगर उनको जैसे अगर पिज़्ज़े, कोई पराठे, कोई इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, कोल्ड ड्रिंकें पी रही हैं, तो अगर बदपरहेज़ी है मिसाल, तो उसको आप कंट्रोल कर लें, तो ऑटोमेटिक जो है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बच्चे को भी इसका फ़ायदा होगा, उसको भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी बच्चों के लिए जो है ना वो मशहूर अब तबीब के मशवरे से कर लें कि जैसे कुछ अरक वगैरह मिलते हैं। ये भी ऐड कर दीजिएगा कि अगर 5 माह का जैसे बच्चा है, इसकी वालदा कोई दवा खाए तो इसका पेट ठीक हो जाएगा, यूं भी है? यूं भी होता है कि जैसी माँ की खुराक है उसके एतबार से उसके असरात बच्चे पर आते हैं। अगर बदपरहेज़ी करें तो बदपरहेज़ी की बिना पर कुछ उसको जैसे ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रही है, तो बच्चा अगर दूध पीता है तो फिर उसको नज़ला ज़ुकाम होने का ख़तरा होता है। इसी तरह माँ अगर अच्छी ग़िज़ा लेगी तो इंशाल्लाह उससे बच्चे को फ़ायदा होता है, तो ये भी है। इसी तरह बच्चे के लिए जैसे आमतौर से कुछ अरक वगैरह मिलते हैं जो बच्चों से मंसूब होते हैं कि बच्चों को ये पिलाए जाएँ, तो वो अगर सुबह शाम 1 आध चम्मच तबीब के मशवरे से पिलाते हैं तो पेट जो है वो सेट रहता है। लेकिन आमतौर से माँ इसकी वजह बन रही होती है, उसके खाने पीने के बेहतियात बच्चे में आ रही होती है। डॉक्टर दवाई देते हुए पूछते हैं कि बच्चा मदर फीड पे तो नहीं है, ऐसा भी बाज़ वक़्त होता है। बिल्कुल, अल्लाह हिफाजत फरमाए, सबके बच्चों की यार औलाद की हिफाजत फरमाए। हर दिन मेरे जी चार में एक बात कहूँ, जैसे इलाज की बात चल रही है, हिकमत का इलाज है, तिब्बी इलाज है, भी बता रहे हैं। हमारे यहाँ एलोपैथिक इलाज भी चलता है, होम्योपैथिक भी होता है। तो अगर किसी तजर्बाकार पढ़े लिखे और अच्छे होम्यो डॉक्टर से भी अगर आप जो है वो दवाई लें, होम्योपैथिक दवाई भी लें, वो भी इस्तेमाल करवाएं। एक तो इसको इस्तेमाल करना आसान होता है और कदरे ये सस्ती भी होती है। इसका भी अल्लाह की रहमत से बड़ा फायदा जो है वो हो सकता है। अल्लाह हम सब की हाल पर रहमत की निगाह फरमाए। डॉक्टर हो तो वो बहरहाल देख लें कि जाली डॉक्टर जो है नहीं होना चाहिए, ना एलोपैथिक हो, ना होम्योपैथिक हो, और ना ही जाली हकीम हो। लोग जो है दुकानें खोले बैठे। अल्लाह पाक सबको हिदायत नसीब फरमाए जो इस तरह के उल्टे काम कर रहे हैं, और सब उल्टे हैं, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह हमारे हाथ में बहरहाल रहमत फरमाए, अल्लाह हमें आजमाइशों से बचाए। एक बात तो है खालिद भाई, जिन का बच्चा बीमार हो जाए
تو وہ گھرانہ تو بیمار تقریباً وہ بھی روٹین ڈسٹرب ہر چیز یعنی آپ کی زندگی ایک ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اور آپ جو ناظرین چینل دیکھ رہے ہیں اللہ آپ سب کو بھی عافیت و سلامتی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اختتامی لمحات ہیں. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک تذکرہ ہوا اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے سننے سمجھنے کی سعادت نصیب ہوئی. میں چاہوں گا رکن شورا سے اس پہلو پر بھی کچھ مدنی پھول ہو جائیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس انداز سے اپنے شاگردوں کی تربیت کیا کرتے تھے اور شاگردوں کے کچھ اسماء گرامی بھی اگر آ جائیں. حافظ ملت شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی ہی درس و تدریس میں گزری اور آپ کے اساتذہ نے جس طرح آپ پر شفقت فرمائی اور آپ کو بنایا اسی طرح آپ بھی جو ہے وہ اپنے شاگردوں پر خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے. ان کو جذبہ دیا کرتے تھے, ولولہ دیا کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ چار دانگ عالم پوری دنیا میں ہی جو ہے مصباحی علماء موجود ہیں اور خدمت دین کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ کے اہم شاگردوں میں علامہ شاہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ ان کا نام بھی ہے, علامہ عبد الرؤف رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ حضرت علامہ مفتی فقیہ الہند ان کا لقب ہے, علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں. تو یوں دیکھا جائے تو آپ کے بڑے بڑے نامور جو علماء ہیں وہ آپ کے جو بیٹے ہیں شاہ عبد الحفیظ یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں. تو اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ کئی علماء, شیخ القرآن ہیں ایک نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا, عبداللہ غالباً نام ہے, عبداللہ خان عزیزی. جی عبداللہ خان عزیزی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی جو ہے وہ آپ کے شاگرد ہیں. تقریباً جو بھی الجامعۃ الاشرفیہ میں علماء ہیں اساتذہ ہیں وہ اکثر جو ہے وہ براہ راست آپ کے شاگرد ہیں یا پھر آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو اب تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ساری دنیا میں ہی اچھا اس الجامعۃ الاشرفیہ کی مزید شاخیں بھی ہیں بہت ساری. تو اللہ پاک اس جو ہے وہ بہتے دریا اور چشمہ صافی اس کو مزید اس میں اضافہ فرمائے, برکت فرمائے. کیا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا ہے, بہتا دریا چشمہ صافی. سبحان اللہ مرحبا. سبحان اللہ. خلیل بھائی کچھ منقبت بھی اگر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کے چند اشعار اگر سنا دیں. غزا کی در کتابندہ کرامت حافظ ملت ضیاء محفل صدر شریعت حافظ ملت تجلی مشرق مغرب میں ہے جس کے ستاروں کی ہے ایسے آسمان علم و حکمت حافظ ملت. وہ مالی جس کے دم سے ہو گئے اجڑے چمن تازہ, ہنر کے گل سے سانوں کی ہے نزہت حافظ ملت. تیرے زمانے بھر میں سورج بن کے روشن ہے, تیرے قطروں میں ہے دریا کی وسعت حافظ ملت. تیرے کردار کے اندر جمال مصطفیٰ ہے, تیرا شیوا محبت ہی محبت حافظ ملت. فروزاں ہو تیرا مرقد مثال صبح تابندہ, برستی ہی رہے مولا کی رحمت حافظ ملت. اسی فیضان سے میرا نشیمن ہے بلندی پر, دو
عالم میں فریدی کی ہے عزت حافظ ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان فریدی صاحب مصباحی، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام لکھا. ماشاء اللہ. اللہ کریم سلسلہ کرنے اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت سے اس پر بہترین جزا عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے